السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جن پر ہم آج کے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی، پارٹی قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت نے اپوزیشن کے ٹی او آرز مسترد کر دیے، اپوزیشن کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری پر درج ہونے والا مقدمہ، آخر معاملہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف پر خاصی تنقید ہو رہی ہے. اس واقعے نے نہ صرف خواتین کے جانب ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بلکہ خواتین کی سیاست میں شرکت کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں. مسلم لیگ نون کو تو جیسے موقع مل گیا ہو اپنی حزب مخالف پر تنقید کا. وفاقی وزراء تو پہلے ہی تنقید کر رہے تھے، لیکن آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا اور پنجاب حکومت کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایات جاری کر دیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کر دی اور کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی تصاویر اور نام دے اور ان افراد کو نادرہ کے ذریعے ڈھونڈ نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. مگر دوسری جانب خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس سارے معاملے پر خاصے نالاں ہیں اور انہوں نے فیصل آباد میں آئندہ اتوار کو ہونے والا جلسہ بھی اسی بنا پر منسوخ کیا تھا. تحریک انصاف اب بضد ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جنہوں نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی اور اس حوالے سے انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست بھی دے دی ہے. پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس طرح سے پیش آنے والا یقیناً یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس حوالے سے پارٹی کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اور قیادت کیا سوچ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نعیم الحق صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیے، فیصل آباد میں ہونے والا جلسہ آپ لوگوں نے کینسل کر دیا اور اس کی جگہ خیبر پختونخوا میں جلسوں کا اعلان کیا ہے، یہ کینسل کیوں ہوا؟ کیا وجہ بنی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جب بے شمار جو ویڈیوز دیکھے جن کا تعلق پی ایم ایل این کی جانب سے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھیجے ہوئے جو نواز شریف صاحب کے چاہنے والے تھے، غنڈے تھے جنہوں نے عورتوں کو تنگ کیا اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ اس معاملے میں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، تو اور خواتین نے بڑے برہمی کا اظہار کیا تھا، بڑی پریشان تھیں. تو عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کی تفتیش کے لیے، جس کا میں سربراہ ہوں، وہ 2-3 دن میں اپنا رپورٹ مرتب کر کے خان صاحب کو دے گی. خیبر پختونخوا سے بہت ہی پریشر آیا ہوا تھا ہماری پارٹی کے ارکین کا کہ جی وہاں بھی فوری طور پہ جلسے کرنے چاہیے. تو خان صاحب نے وہاں کے ہمارے جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کی خواہشات پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا ملتوی کر رہے ہیں چند دنوں کے لیے، مگر اس دوران میں ہم پشاور اور بنوں میں جلسے کر دیتے ہیں. مگر سر یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ فیصل آباد میں مقامی طور پر دھڑے بندی ہے اور اس حوالے سے جو خرم شیخ ہیں ان کی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں دیکھیں، ہماری پارٹی میں کیونکہ انتخابات ہونے والے ہیں، اب وہ عید کے فوراً بعد ہوں گے، تو فیصل آباد میں بھی فیصل آباد کی ڈسٹرکٹ کی صدارت کے لیے 2 بڑے اہم امیدوار تھے جن کے اپنے اپنے سپورٹرز تھے. تو ان کی اپنے اپنے خیالات تھے جلسے کے حوالے سے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پارٹی میں انتشار پھیل گیا ہے اور ایسی بات ہوگی، مگر ان تمام لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ اور ہماری پارٹی میں فیصل آباد میں مکمل طور پر اتحاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے سر ایک چیز بتائیے، آپ خان صاحب کے بڑا قریب ہیں، بڑا وقت ان کے ساتھ دن کا حصہ گزارتے ہیں، یہ جو خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات ہوئے ہیں اس پر خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہے؟ عمران خان صاحب کو بہت ہی شدید غصے میں تھے جب انہوں نے خاص طور پہ ویڈیوز دیکھیں اور انہوں نے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے جلسے میں اس قسم کے اس واقعات ہوئے ہیں جن کی فلمیں سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے فوری طور پہ ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ مجھے بنایا، اور وہ کمیٹی 4 دن بلکہ 5واں دن ہے کہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے. 50 سے زیادہ افراد نے جس میں خواتین بھی شامل ہے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں. آج بھی اس کمیٹی کی میٹنگ ہے.
ہم نے بے شمار ویڈیوز بھی دیکھے ہیں، اور 2 دن میں انشاءاللہ ہم اپنی جو رپورٹ ہے وہ مرتب کر کے اپنی سفارشات کے ساتھ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کریں گے۔ مگر نعیم الحق صاحب، اس واقعے پر وزیراعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، ان کے نوٹس لینے کو اور ان کی جو ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے بڑی ہنسی آئی، کیونکہ شاید یا تو علم نہیں ہے ان کو کہ یہ انہی کے لوگ تھے لاہور کی سیاست میں جو ملوث ہیں، ان کے لوکل لیڈر جنہوں نے یہ ہنگامہ آرائی کی، اور اسلام آباد میں بھی انہی کے لوگ، ایسے لوگ جن کا ہماری پارٹی سے دور دور تعلق نہیں تھا، ویڈیو پر وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگوں کو کھلے عام قتل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو ہمیں اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ جی وہ ایکشن، وہ اس کو سیاسی مسئلہ بنا کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے الزامات ہمارے برکت پہ لگائے جائیں۔ رائٹ، مگر سر سیاست اپنی جگہ پر، اور آپ جو ہے وہ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس کو، پنجاب حکومت کو، مگر جلسے میں داخل ہونے کے بعد سیکیورٹی تو آپ کے اپنے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ آئی ایس ایف کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر حکومت کیسے ذمہ دار ہو گئی اس سارے واقعے کی؟ لاہور کا جلسہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب سٹیج سے اترے، پولیس غائب ہو گئی، اور لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کے سٹیج سے اترنے کے بعد خواتین کے انکلوجر کی طرف ہوا، اور پولیس وہاں موجود نہیں تھی۔ اور تو ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں، اسلام آباد میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے جہاں پہ پولیس نے ایک دفعہ تو لاٹھی چارج کیا، مگر جب وہ جو غنڈے تھے وہ خواتین پر حملے کر رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے، تو وہاں پہ پولیس کی مزاحمت کوئی نظر نہیں آئی ہمیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس پر ہمارے شکوک و شبہات ہیں، ہم اس کی مکمل تحقیق کریں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پھر اب ہماری جو رپورٹ آئے گی اس میں ہم اپنی سفارشات سامنے لے کر آئیں گے۔ ٹھیک، مگر آپ نے کہا کہ ابھی کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یہ کمیٹی کس طرح سے تحقیقات کر رہی ہے اور کس طرح سے ذمہ داروں کا پتہ چلے گا؟ دیکھیں، ہماری جو کمیٹی ہے جس میں 2 خواتین ہیں 2 مرد ہیں، اس کی روزانہ میٹنگ ہو رہی ہیں، اور اس میں بے شمار لوگ ہم نے پوری پارٹی میں جتنے بھی منتظمین تھے جلسے کے ان کو بلایا ہے، ان کی رپورٹس لی ہیں۔ جو لوگ نہیں آ سکے ان سے ہم نے ان کے آڈیو بیانات ہم نے باہر سے لیے ہیں، لاہور سے، ادھر ادھر سے، اور تمام سیکیورٹی سٹاف، تمام ہر لیول کے منتظمین، ان سے ہم نے رپورٹس لی ہیں۔ جو روزانہ ہو رہے ہیں بیانات، اور پھر ویڈیوز ہمارے پاس مختلف ذریعوں سے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری تحقیقات مکمل ہوتے ہی 2-3 دن میں ہم رپورٹ شائع کر دیں گے۔ اچھا، آپ رپورٹ لے کر آئیں گے، مگر سر ابھی تو بڑی تنقید ہو رہی ہے، نعیم الحق صاحب، چودھری نثار بھی آج بولے ہیں، باقی بھی مسلم لیگ کے لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ان کی پوری سازش تھی کہ اپنے غنڈوں کو بھیج کر ہمارے جلسے میں خواتین کو تنگ کرنا اور پھر الزام ہم پر لگانا، یعنی خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کی سوچ اس وقت۔ ٹھیک ہے، نعیم الحق صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، جلد ہی ان لوگوں کا پتہ چل جائے گا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ بہرحال ابھی ایک بریک لیتے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی ٹی او آرز جو کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے۔ اب حکومت نے وہ ٹی او آرز جو ہیں، جو اپوزیشن کی سفارشات تھیں، انہیں مسترد کر دیا ہے۔ آگے کیا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے آج پریس کانفرنس کی، جس میں وفاقی وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز پڑھ کر انہیں سخت مایوسی ہوئی، اور وزیر اعظم سے تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ زاہد حامد نے تو اپوزیشن کے ٹی او آرز کو مسترد کر دیا،
लेकिन वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का यह कहना है कि वो अपोजिशन से इस हवाले से बातचीत करने को तैयार हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इस केस को बहतान तराशी और सियासत की नजर नहीं होना चाहिए इस मामले को। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी मुझे दिए गए इंटरव्यू में इसी बात पर आमादगी जाहिर की थी कि हुकूमत के साथ TORs पर बातचीत की जा सकती है। अब आम सवालात इस सूरत हाल में यह है कि बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जा चुका है, मगर आला अदलिया की जानिब से अभी तक इस मामले को लेकर कमीशन नहीं बनाया गया। दूसरा सवाल कि क्या पानामा लीक्स पर सिर्फ सियासत होगी या तहकीकात भी होंगी। तीसरा कि क्या वजीर आजम से तहकीकात शुरू करने का जो मुतालबा है, जिस पर सबसे ज्यादा अभी तक देखा जा रहा है हुकूमत को एतराज है, क्या अपोजिशन इससे दस्तबरदार हो सकती है या नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल कि जुडिशल कमीशन के हवाले से अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान क्या पेशरफ्त होगी, इस पर बात होगी। मेरे साथ दो बड़े ही आम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वजीर आजम के तर्जुमान है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मुसद्दिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हवाले वक्त में कहा। सईद गनी साहब सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। सईद गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत की इजाजत से जरा पहले उनसे पूछ लेते। सईद गनी साहब, आपका क्या रिस्पॉन्स है? जाहिद आमिद साहब ने सख्त मायूसी जाहिर की है और उन्होंने कहा ये बदनीयती पर मबनी TOR से। देखिए, जाहिद हामिद साहब को शायद इसी तरह की बात करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है कि अगर आप हुकूमत की जानिब से जो TORs दिए गए हैं कमीशन को, उनको देखें तो उसमें आपको साफ तौर पर ही नज़र आएगा कि हुकूमत और PMLN के रहनुमा ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हम इस मुल्क में जो 10-15 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्जे गलत लिए, माफ़ करवाए, कोई और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके बीच में कहीं फेंक दें और फिर हम कहीं जब तहकीकात करो। अच्छा, इस तरह चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि ठीक है, एक तो हुकूमत के पास इस पनामा पेपर्स के लीक होने से पहले भी और आज भी ये इख्तियार मौजूद है, इदारे उनके पास मौजूद हैं कि जिस शख्स ने गलत कर्जे लिए, माफ़ करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा अगर किसी और तरह की कोई करप्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क में जो भूचाल है वो पनामा पेपर्स की वजह से है और उन पनामा पेपर्स में भी नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली के मुतल्लिक चीज़ें आई हैं उससे ज़्यादा भूचाल है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के जितने अरकान हैं, उनकी बेगम साहिबा, उनकी बेटी, उनके दोनों बेटे और चंद PMLN के लीडर्स अगर मिला लें, उन्होंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन सब में कंट्राडिक्शन है। कोई दो अफराद मुझे ऐसे बताइए जिन्होंने एक ही बात की हो, सब में मुख्तलिफ बातें हैं। इससे शुकूक शुबा जन्म लेते हैं और ये चीज सामने आ रही है कि शायद जो पैसा बाहर भेजा गया है वो साफ नहीं है और सीधे तरीके से नहीं गया है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई वजीर आजम के लिए एक बड़ा एक वाटरशेड मोमेंट नहीं है कि अगर वो इन सारे सवालात के जवाब दे दें जो उनसे पूछे गए हैं, जो 15 TORs आए और क्लियर हो जाए? और दूसरी चीज कि क्या ये जल्दी नहीं है? अभी तो अपोजिशन लीडर ने खत भी नहीं लिखा था TORs के हवाले से वजीर आजम को, क्या जवाब भी आ गया कि पढ़कर मौजूसी हुई और बदनीयती पर मबनी है? तो पहले बात किए लेते हैं बदनीयती के ऊपर, ठीक, कि बदनीयती क्यों कहा गया। तो अगर आप वो TORs पढ़ लें, वैसे हम रुक सकते हैं जब तक वो डाक में मौसूल ना हो जाए, उसके बाद ये प्रोग्राम कर लेंगे, तब भी गुफ्तगू की जा सकती है। नहीं, मैं तो अभी बाकायदा तौर पर आगाह नहीं, अपोजिशन लीडर ने भी खत लिखना। मैंने तो आपको बताया है कि TORs पब्लिश हो गए हैं, आज अखबार में भी आए हैं, लेकिन अगर आप डाक का इंतजार करना चाहते हैं तो कलम दोबारा मिल लेंगे उसके बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डाक का इंतजार नहीं तो हमने बदनीयती क्यों कहा। उसकी वजह यह है कि वो TORs जो आज तमाम अखबारात में शाया हुए हैं, अगर आप पढ़ लें तो ज्यादातर होता है कि आप मुकदमा दायर करते हैं, फिर कवानीन के तहत उस मुकदमे को चलाया जाता है, उसके अंदर शहादतें आती हैं और फिर एक वर्डिक्ट आ जाता है। अगर उसका आप प्रियम्बल पढ़ें, जैसे क्या कहते हैं, इब्तदाइया कहते हैं, इब्तदाइया पढ़ें तो इब्तदाइये के अंदर क्या लिखा हुआ है। पहले एक मुकदमा दायर किया गया है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और उस मुकदमे में यह कहा गया है कि यह मुकदमा एक ऐसे कानून के तहत चलाया जाएगा जो है नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक नया कानून बनेगा जिसके तहत ये मुकदमा चलाया जाएगा। चले ठीक है, अच्छा। एक मुकदमा है और एक तजवीज़ है कि नया कानून बना लिया जाए, क्योंकि 1956 के जितने भी कवानीन बने थे वो बिल्कुल फजूल थे और इस वजह से उनके तहत ये नहीं चल सकता। अच्छा। चले माने लेते हैं, नया कानून की बात भी कर लेंगे जब आपस में मिल बैठेंगे तो। लेकिन उसके बाद उसका वर्डिक्ट भी दे दिया गया, यानी सजा भी दे दी गई। अच्छा। उसके पेश लफ्ज के अंदर या इब्तदाइये के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें तो कोई शक नहीं, और एक लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि आप वकील हैं आप समझ जाएंगे, नॉन रिबटेबल।
نان ریبٹبلی یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گلٹی ہیں. یعنی اگر وہ کوئی بھی نان ریبٹبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی شہادت اگر لے کر آئیں تو بیونڈ شہادت سے بالا تر، پروف سے بالا تر یہ بات واضح ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گلٹی ہیں. دوسری بات جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. دیکھیے اگر تو آپ کا مقصد قانونی طور پہ اس ملک میں سے یا غیر قانونی طور پہ اس ملک میں سے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں چوری چکاری، رشوت ستانی، تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو لوگوں نے معاف کروائے ہیں جو بھی چیزیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق آلریڈی قانون ہے. یعنی ان کی بات مت کریں، اچھا ان کو چھوڑ دیں. اب وہ کون لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیں یہ ہم اب آپ سے پوچھیں گے، آپ کے توسط سے عوام سے پوچھیں گے کہ کسے بچانا چاہتے ہیں. لیکن نہ صرف انہوں نے کہا کہ ان کو تو چھوڑ دیں، اس کیس کو ٹرائی کریں، تو اس کے متعلق بھی ایگزسٹنگ قوانین موجود ہیں اس ملک کے اندر اس وقت. سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلیکٹیو جسٹس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، مگر اس کے باوجود کیونکہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہے، کچھ تجاویز لے کر آئی ہیں، تو ہم دل و جان سے حاضر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے. یہی ہے تقاضا جمہوریت کا، اور آگے لے کر سلیکٹیو جسٹس کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے بچوں نے خود آ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیے ہیں اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ہماری ہیں. الحمدللہ جو یو کے میں پراپرٹی ہے 1 2 3 4 5 وہ ہماری ہے. ایک کا میں ہوں، ایک کے فلاں ہیں، ایک کے فلاں ہیں، ساری چیز ایڈمٹ کی ہے نا. اب ہمیں یہ چیزیں تو ثابت نہیں کرنی ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ بھی کرنی ہے ہم نے. اچھا آپ وکیل ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے نہیں ہے تو ہمیں شاید ایڈمٹ کرنے جا کے کوئی یہ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی پراپرٹی پہلے تو ان کی ہے، پھر ہم ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے. تو آپ کا یہ انہوں نے کنفیشن کر لیا، ایڈمٹ کر لیا. لیکن ایک تو یہ انہوں نے مان لیا کہ آف شور کمپنیز ہیں ہماری اور جو یو کے اندر پراپرٹی ہے وہ ہماری ہے، یہ مان لی انہوں نے بات. اب یہ تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو جس پیسے سے انہوں نے خریدی ہے وہ پیسہ جائز طریقے سے گیا کہ نہیں گیا. میں سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے، میں چاہوں گا ذرا بریک کے بعد آپ اپنی بات پوری کریں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو ٹی او آرز اپوزیشن کی جانب سے سفارشات پیش کی گئی تھی، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. بریک پر جانے سے پہلے سید غنی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ایڈمٹ کر لیا ہے انہوں نے کہ جی کہ ہاں یہ پیسہ ہمارا ہے، مگر اب انہیں یہ ثابت کرنے کہ ان کا سورس کیا ہے، کس طرح پیسہ گیا باہر سے. اچھا. اور یہ میں نے سنا ان کے کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جی جو جس کے اوپر الزام ہو وہ آ کر یہ بتائے کہ جی ثابت کرے کہ جی میرے اوپر الزام یہ جھوٹا ہے. 1997 میں احتساب ایکٹ بنایا میاں نواز شریف صاحب نے، اس کے اندر یہ چیز ڈالی جو بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی. 1947 کا جو پریونشن یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اینٹی کرپشن کا ایک آپ کا قانون ہے 1947 کا پاکستان کا، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور تو اور جو نیب کا قانون ہے جس میں آج بہت سارے لوگ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں بھی جب یہ کہا جائے کہ آپ کی جو نظر آنے والی انکم ہے، آمدنی ہے، اور جو آپ کے اثاثے ہیں اس سے زیادہ ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اثاثے آپ نے کہاں سے بنائے. رائٹ. میرے خیال میں مصدق صاحب یہ جو الزامات ہیں یہ کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں لگائے، پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے نہیں لگائے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسکلوجر تھا ڈاکومنٹس کا، وہ ہوا، اس پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو کیا وزیر اعظم پر واجب نہیں کہ وہ جواب دے دیں ان سوالات کا؟ وہ کس پہ جو ڈسکلوجر ہوا ہے، وہ ڈسکلوجر میں کس کا نام ہے؟ ڈسکلوجر میں وزیر اعظم کے خاندان کا نام نہیں، وزیر اعظم کس کا نام ہے؟ وزیر اعظم کے بچوں کا نام ہے، 2 بیٹوں اور وزیر اعظم صاحب کا نام ہے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے، بٹ ان کی فیملی کا. پہلے تو یہ ثابت ہو جائے، پہلے تو ایک بڑی واضح شکل کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جن ڈسکلوجرز کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ڈسکلوجرز کے اندر جن افراد کے اوپر کے نام آئے ہیں وہ سارے ایڈلٹس ہیں، 40 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہیں، اور وہ سارے اپنے کال فیل کے ذمہ دار خود ہیں، اور پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں ہے. اور انہوں نے جس تنظیم کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے پرائم منسٹر کا نام ہٹا کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ایک ایڈیٹوریل مسٹیک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے نام ڈالا تھا، ہم اس کو ہٹا رہے ہیں. وہ ہٹا ہوا ہے، وہ نام ہٹا. چلے وہ کلیریفیکیشن سے آ گیا. آپ نے پوچھا، میں نے جواب دیا. اچھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ چلیے پرائم منسٹر صاحب نے قانونی طور پہ نہیں، اخلاقی طور پہ کہ میرے بچوں کا نام آیا، میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے شروع کر لیں، انہوں نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے، مجھ سے شروع کریں، میں پرائم منسٹر ہوں.
تو یہ بھی بات واضح ہوگی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ نہ صرف یہ کہ مجھ سے شروع کریں، مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں کسی بھی طریقے سے اس میں ملوث ہوں، کسی بھی طریقے سے، تو میں 1 منٹ نہیں ٹھہروں گا اور یہاں سے اپنی کرسی سے اٹھ کے گھر چلا جاؤں گا، یا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب تیسری بات، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں اپوزیشن سے پوچھتا ہوں کہ آپ کرپشن مٹانا چاہتے ہیں یا وچ ہنٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 2 مختلف اینڈ گیمز ہیں۔ سوال پوچھیں، اب میں آپ سے سوال پوچھیں، اچھا میں آ رہا ہوں وہ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سورس آف فنڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ تیسری بات جو انہوں نے کی نیب کے قانون کی، اس کا جواب دوں گا، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ پہلی بات، آپ قانون کے ماہر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سیلف انکریمنیشن کے متعلق قوانین کیا کہتے ہیں پوری دنیا کے، وہ ذرا آپ ہماری اپوزیشن کو بھی بتا دیجئے گا اور ہمیں بھی سمجھا دیجئے اور عوام کو بھی سمجھا دیجئے گا، کیونکہ ہمیں تو مہارت نہیں ہے قانون میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اور دیگر قوانین جن کا ذکر کیا ہے سینیٹر صاحب نے، وہ تمام قوانین کہتے ہیں، نمبر 1، اگر رشوت کے ذریعے پیسے کمایا ہو، اگر پہلا وہ، نمبر 2، اگر یہ ثابت ہو اس کے بعد، یعنی تمام انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے بعد، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سے پہلے نہیں، انویسٹیگیشن کے بعد اور پروسیکیوٹر کے انالیسس کے بعد اگر ثابت ہو تمام شہادتوں کی بنا پر کہ ہاں یہ ال گاٹن منی ہے، یعنی یہ رشوت ستانی کے ذریعے کمایا گیا ہے، تو پھر برڈن آف پروف جو ہے وہ ان قوانین کے تحت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک مکان دیکھا، یعنی ہم ایک سڑک پہ نکلیں اپنا بہادر آباد کی کراچی کے اندر یا ڈیفنس یا کلفٹن میں یا گلبرگ میں، لاہور میں، اور جو بڑی گاڑی دیکھیں یا بڑا گھر دیکھیں تو کہیں روک دو یہاں پہ، باہر آئیے صاحب، برڈن آف پروف دیجئے۔ ایسا یہ قانونی طور پہ نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ قانونی طور پہ سید غنی صاحب ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی سید غنی صاحب۔ مصدق صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نیب جو ہے یہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ میری بات سنیں نا، اب میری بات سنیں۔ جی، اگر نیب کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس 4 کوٹھیاں اسلام آباد میں ہیں، میرے پاس 4 بنگلے کراچی میں ہیں اور میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں، کسی نے مجھ پہ الزام نہیں لگایا کہ میں نے کوئی کرپشن لیے، میں نے کوئی چوری کی ہے، میں نے کسی نے الزام نہیں لگایا۔ نیب مجھے بلا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کی جو نون سورس آف انکم ہے وہ یہ چیزیں ہیں، آپ کی یہ اتنی پراپرٹی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح نا آپ نے کہاں سے لیے۔ یہ پھر میرے اوپر برڈن ہے، یہ میرے اوپر برڈن آئے گا کہ میں پروو کروں کہ میں نے یہ جتنی پراپرٹی میرے پاس ہے یہ میں نے جائز پیسے سے کمائی ہے۔ اگر میں نہیں ثابت کر سکتا ہوں تو میں میرا خیال ہے نیب یہ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نیب ایک انویسٹیگیشن فیز میں جب جاتا ہے، جو پہلی فیز ہے، پہلی فیز کمپلینٹ کے بعد، کمپلینٹ کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد، جب واضح ثبوت سامنے آ جائے، جس کو جب بلایا جاتا ہے تو اس وقت تو پوچھتے ہیں، جب بلایا جاتا ہے، جب بلانے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بلانے سے پہلے تو کمپلینٹ ہے نا کہ آپ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بھائی، نہیں ایسا نہیں، کمپلینٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کمپلینٹ کے بغیر میرا خیال ہے نیب کے پاس، پڑھ لیجئے قانون، ایسا نہیں ہے۔ کمپلینٹ کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، آپ انویسٹیگیشن میں جاتا ہے، انویسٹیگیشن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ افسر تعینات ہوتا ہے، وہ انویسٹیگیشن کے اندر برڈن آف پروف جو ہے وہ اس کے اوپر ملزم پہ نہیں ہوتا، انویسٹیگیٹر پہ ہوتا ہے۔ جب وہ پورا مرتب کر لیتا ہے کیس اور کہتا ہے کہ ہاں اس کے اندر لگ رہا ہے بڑی واضح شکل میں ثبوت اور شواہد ہیں کہ یہ اپنے مین سے باہر ہے، پھر جب آپ اس کو ٹرائل شروع کرتے ہیں تو برڈن جو ہے وہ یہ سوالات ہیں، اور جو سوالات اٹھائے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیراعظم اتنے ہیزیٹنٹ کیوں ہیں، ہچکچا کیوں رہے ہیں سوالات کے جواب دینے سے، اگر اپوزیشن نے پوچھ بھی لیے ہیں۔ بڑی بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے ہیں، بڑی واضح بات ہے، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے حتمی طور پہ اس تمام کنٹروورسی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس ملک میں سے کرپشن، اپنا نام بھی صاف کریں گے اور کرپشن کو بھی مٹائیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے بھی رشوت ستانی کے ذریعے پیسے کمائے ہیں اور جس نے بھی یہاں سے منی لانڈرنگ کی ہے اور جس نے بھی یہاں سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پچھلے اپنے جو قرضے ہیں وہ معاف کروائے ہیں، وہ تمام لوگوں کا احتساب ہوگا ونس فار آل، اور وہ سب جیل کی اس کی چکی پیسیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو اس بات پہ کیا اعتراض ہے، اس بات پہ کیوں معترض ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں بچا رہے ہیں؟ بلا تفریق احتساب سے آپ لوگوں کو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں ذرا کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں لکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے بچوں کا یہ ہو باقیوں کا نہ ہو، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جتنے لوگوں کے ہیں ان سب کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے جتنے لوگوں نے قرضے معاف کروائے ہیں سب کی جو ہے وہ جو ان کا انکوائری کمیشن آف انکوائری بنا ہے وہ سب کی تحقیق کرے گا اور یہ طے کرے گا اور پتہ نہیں فیصلے کرے گا اور ساری چیزیں کرے گا۔ اب میرے بھائی الزام اس وقت لگ رہا ہے، چلے کہہ دیتے ہیں 200 آدمیوں پر،
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ 200 تو ٹھیک ہے ان کی بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ 20,000 کھڑے ان کے بھی کرتے ہیں. الزام 200 پہ نہیں لگ رہا ہے. ابھی ایک تو لسٹ پرسوں آ رہی ہے, وہ آنے دینا, آنے دینا. آنے دیجیے. مگر جتنے بھی لوگوں کو آف شور, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں پوائنٹ صرف یہ, وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 پرائم منسٹر. میں ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم نے کہا یہ اس میٹنگ میں, آپ کے اس جلسے میں, آپ کی اس تمام گفتگو کے اندر میں نے 5 مرتبہ کہا پرائم منسٹر فرسٹ. اچھا میں تو کیا ہمیں اعتراض ہے اس پہ؟ میری گزارش, یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ بھاگ کون رہا ہے یہ پتا کریں ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھاگ کوئی بھی نہیں رہا. سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ کہتے ہو ہمارے ہاتھ صاف ہیں, پرائم منسٹر کے اوپر الزامات غلط ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو آف شور کمپنیز ہیں وہ بنا کے انہوں نے جرم کیا, یہ کسی نے نہیں کہا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ وہ آف شور کمپنی چلے انہوں نے بنائی, وہاں کے قانون کے مطابق بنائی ہیں, لیکن وہاں جو پیسہ گیا ہے وہ پیسہ غلط گیا, اور وہ اس لیے ثابت ہونے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات ہماری درست ہے کہ بھائی اگر چیزیں ٹھیک ہوتی تو 99 میں حسن نواز بھی وہ بات کہہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, غلط گیا یہ صحیح گیا, نواز بھی کہہ رہی ہوتی, مریم نواز بھی کہہ رہی ہوتی, اور مریم نواز کے میاں جو ہیں کیپٹن صاحب ان کا پوائنٹ یہ کانٹرڈکشنز والا. دیکھیے بات سنیے, دبئی کے اندر لوگوں نے اپنی بنا رکھی ہیں کمپنیاں اور پراپرٹیز بنا رکھی ہیں, پاناما کے علاوہ ورجن آئیلینڈ کے اندر بنا رکی ہیں. آپ چوری روکنا چاہتے ہیں, کرپشن روکنا چاہتے ہیں, جب پرائم منسٹر کا نام آ گیا ہے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ناراضگی کا اظہار نہ کریں نا. مجھے کیا ہوگی, ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ آپ جس ڈگر پہ جا رہے ہو. الحمدللہ. تمام چور, تمام جن لوگوں نے قرضے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے مٹائے, وہ تمام الزامات جو آپ نے پچھلے 2 ہفتے میں لگائے ہیں ان کو صاف ہونے اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں بات کرنے کو تیار ہے. جن لوگوں نے قرضے غلط طریقے سے لیے ہیں وہ بھی جائیں گے. یہ دیکھیے پہلے پھر ثابت ہو گئے پہلے ہی. میرے پاس وہی آپ ہو گیا. بہرحال ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو, مگر جب دھاندلی والا معاملہ تھا تب بھی اسی طرح سے بحث چل رہی تھی اور ٹی او آرز کے حوالے سے بحث چل رہی تھی, مگر پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی بیٹھی, حکومت بھی بیٹھی, اتفاق ہو گیا, نیا قانون آیا, مگر پھر بات آگے بڑھی اور تحقیقات ہو گئی. امید ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو. بہرحال اب دونوں طرف سے پیشکش ہے. بریک لیتے, بریک کے بعد بات ہوگی کہ سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب پر ایک FIR درج کر لی گئی ہے ایک پولیس والے کو تھپڑ مارنے کے الزام میں. یہ معاملہ کیا ہے, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری آج صبح جب اسلام آباد کی F8 کچہری میں داخل ہونے لگے تو ایک پولیس کانسٹیبل کے تلاشی لینے پر ان کی اور ان کے سیکیورٹی گارڈز کی تلخ کلامی ہو گئی, جس کے بعد ان کے ایک گارڈ نے کانسٹیبل ریاض کو تھپڑ رسید کر دیا. اس واقعے کو لے کر تھانہ مارگلہ میں کار سرکار میں مداخلت پر نیر بخاری صاحب کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اس واقعے کی جو FIR درج ہوئی ہے اس کی ایک کاپی ہم نے حاصل کی, اور اس FIR کی کاپی کو دیکھ کر ایک بات واضح ہے کہ میڈیا میں جس طرح اس واقعے کو رپورٹ کیا گیا یہ FIR بالکل اس کے برعکس ہے, اور ابھی تک سامنے آنے والے جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی یہی دکھا رہی ہے, کیونکہ کئی گھنٹے تک میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا تھا کہ سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری نے خود کانسٹیبل کو تھپڑ مارا. شاید میڈیا کی انہی رپورٹس کو دیکھ کر IG اسلام آباد نے بھی پھرتی دکھائی اور سابق چیئرمین سینٹ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے, جن پر تاحال عمل نہیں ہوا. اس واقعے کے بعد وہاں پر جو سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار تھے انہوں نے سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو کر احتجاج کیا. دوسری جانب اب جو نیر بخاری ہیں سینئر وکیل ہیں اور 3 دفعہ اسی بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے. اس واقعے پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے بھی آواز اٹھائی ہے, مذمت کی اور اسے پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے. یہ واقعہ ہے کیا, اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر سید محمد طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ ہوا کیا وہاں پر؟ دیکھیے مجھے آج صبح اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی صاحب نے فون کیا اور فون پر مجھے انہوں نے بتایا جی کہ آپ میری کورٹ میں تشریف لائیں. میں اپنے چند دیگر وکلا کے ساتھ ان کی کورٹ میں گیا تو مجھے انہوں نے بتایا وہاں پر پولیس کے ملازمین بھی موجود تھے. انہوں نے بتایا جی کہ اس طرح سابق چیئرمین سینٹ کے ملازم نے اس کانسٹیبل کو تھپڑ مارا ہے. تو میں نے اس کا موقف سنا, عدالت کے اندر کافی سارے لوگ اور بھی موجود تھے. تو قطع نظر اس بات کے کہ اس کی بات صحیح تھی, غلط تھی, کتنی سچائی تھی, کتنی صداقت تھی, میں نے اس چیز کو انکوائر کیے بغیر اس کا یک طرفہ موقف سنتے ہی میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں,
اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم آپ سے سوری کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد میں نے جناب سیشن جج صاحب کو بھی میں نے عرض کی کہ یہ معاملہ اگر اس طرح ہوا ہے جس طرح کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ افسوسناک ہے اور ہم اس کے اوپر پولیس کانسٹیبل سے معذرت کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے پھر اس پولیس کانسٹیبل کو اور دیگر پولیس ملازمین کو میں لے کر اپنے آفس چلا گیا. وہاں بھی ہم کافی دیر بیٹھے, میں نے اس کو چائے بھی پیش کی اس پولیس کانسٹیبل کو, اور میں نے اس کو وہاں پھر ایک دفعہ کہا, میں نے کہا کہ وہ ہماری بار کے سینئر رکن ہیں, اگر ایسا ہوا ہے جیسے کہ آپ بیان کرتے ہو تو چلو ہم آپ سے معذرت کر لیتے ہیں. تو اس وقت بظاہراً یہ معاملہ بار ایسوسی ایشن کی انٹرونشن پر تقریباً رفع دفع ہو چکا تھا. پھر مجھے دن کو 2 بجے کے لگ بھگ اطلاع ملی کہ اس طرح تھانہ مارگلہ میں جو ہے وہ ایک FIR درج کر لی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے میں FIR کا اندراج تھوڑا سا اجلت کا اس کے اندر مظاہرہ کیا گیا ہے. مگر طیب صاحب یہ سادہ کپڑوں میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ سادہ کپڑوں میں کانسٹیبل تلاشی لے رہا تھا, سادہ کپڑوں میں کیوں تھا؟ یہ بات درست ہے کہ جو اسپیشل برانچ نے جو لوگ وہاں پہ تعینات کر رکھے ہیں, جو بھی ہمارے پاس 6-7 انٹری گیٹس ہیں جہاں پہ واک تھرو گیٹس لگے ہوئے ہیں F8 میں, وہاں پہ ہر گیٹ کے اوپر تقریباً 3 یا 4 لوگ اسپیشل برانچ کے جو کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ہیں وہ لوگ تلاشی لیتے ہیں. وہ لوگ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک عدالت میں آئیں, ان کو تو ان کا تعارف پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیس ملازم ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ وکیل صاحب ہیں. لیکن اگر کوئی نیا آدمی وہاں پر آتا ہے تو اس کو اتنا اندازہ نہیں ہو پاتا, کیونکہ ان کی آئیڈینٹی ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ پولیس ملازم ہے یا کہ عام آدمی ہے. اچھا عجیب صاحب کے احکامات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ FIR میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس میں تھپڑ نیر بخاری صاحب نے نہیں بلکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ نے مارا, یہ مدعی کہہ رہا ہے, مگر اس کے باوجود ID صاحب نے جو ہے وہ سابق چیئرمین سینٹ کی گرفتاری کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیا. دیکھیے جو اطلاع یا جو شکایت ہم تک پہنچی تھی بار ایسوسی ایشن میں وہ بھی یہی تھی کہ ان کے ساتھ ان کے کسی ملازم نے بدسلوکی کی ہے پولیس ملازم کے ساتھ. ہمیں کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ ہمیں نیر حسین بخاری صاحب نے تھپڑ رسید کیا ہے, بلکہ الزام یہ تھا شروع سے یہی موقف تھا, واضح موقف تھا ہمارے سامنے, یہی چیز تھی کہ ان کے کسی ملازم نے جو ان کے ساتھ غالباً سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے مامور پولیس ملازم کو تھپڑ مارا ہے. یہ اس کی اپنی کمپلینٹ تھی. میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میڈیا میں اس کے بالکل برعکس رپورٹ ہوتا رہا, میڈیا میں یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ خود انہوں نے جو ہے وہ نہیں, ایسا بالکل ہمیں کسی نے ایسا نہیں کہا. پولیس ملازم کو میں خود ملا, وہ عدالت میں بھی گیا سیشن جج کے پاس, وہاں پر بھی اس کا یہی موقف تھا. وہاں پر کافی سارے وکلا موجود تھے, میرے پاس وہ کافی دیر تک موجود رہا. اس کا یہی موقف تھا کہ مجھے ان کے ملازم نے تھپڑ مارا ہے. اب جہاں تک سادہ پارچات کی بات ہے, میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک عام آدمی جو فرسٹ ٹائم کسی عدالت میں گیا ہے یا عدالتی پریمیسز میں جاتا ہے, اس کو شاید پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ آدمی پولیس کا ملازم ہے یا کوئی سادہ کپڑوں میں آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وجہ بھی بنی ہوگی اس ایک غلط فہمی کی, اور جو بھی نادانستگی کے اندر جو ہوا واقعہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے چونکہ اسپیشل برانچ کا جو ملازم ہے اس کی چونکہ وردی نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے غالباً یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. مگر یہ وکلا کو کوئی رعایت ہے کچہری کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے وکلا کو رعایت کا کویسچن نہیں ہے, کویسچن یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری ہی حفاظت کے لیے, عدالتی احاطے کی حفاظت کے لیے, وکلا کی حفاظت کے لیے مامور ہیں, اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے تلاشی کا, تلاشی بھی میں خود ایز اے ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ میں روزانہ تلاشی دے کے وہاں سے گزرتا ہوں. لیکن جیسا کہ موقف نیر حسین بخاری صاحب کا آ رہا ہے, ان کے موقف کے تحت تلاشی کی بات نہیں, وہ تو کہتے ہیں کسی بندے نے میرے اوپر لپکنے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صورتحال پیش ہے یہ اگرچہ انتہائی افسوسناک ہے, لیکن FIR کا جو اندراج ہے وہ انتہائی اجلت میں کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو موقع دیا جاتا تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اس پوزیشن میں تھی کہ وہ اس معاملے کو ایک مناسب اور ایک مثبت انداز میں اس کو سالو کر سکتی تھی. نہیں, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر لیٹس سپوز اگر واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد کیا بار کو انفارم کیا جاتا اور بار یہ معاملہ حل کرتی؟ دیکھیے میں عرض کروں, چند دن پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے ایک وکیل صاحب کا ایک عدالتی اہلکار کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس بات کو 8 یا 10 دن ہوئے ہوں گے. عدالتی اہلکار نے وکیل صاحب کو تھپڑ رسید کیا, 1 نہیں 2 3. اور وکیل صاحب زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے. مجھے جب اطلاع ملی میں فوراً وہاں پر پہنچا. تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم اس عدالتی اہلکار کو پکڑ لیں, بلکہ نہیں, ہم سب سے پہلے اس وقت جو قائم مقام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے پرویز القادر میمن, ان کی کورٹ میں ہم گئے, پوری کیبنٹ گئی, وکلا بھی گئے, جو مضروب وکیل صاحب تھے ان کو ہم ساتھ لے کر گئے. ہم نے وہاں پہ درخواست دی کہ جناب یہ عدالتی اہلکار نے کارروائی کی ہے, آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کیجئے. اس کے اوپر اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آرڈر ہوا. اس کے بعد پھر ہم تھانے میں گئے اور تھانے میں جا کے ہم نے اس کی درخواست دی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ ایک طریقہ کار یہ ہے اگر کوئی عدالتی اہلکار اگر کوئی کارروائی کرے تو متعلقہ جج کو شکایت کریں. اگر کسی وکیل سے کوئی معاملہ منسوب ہے تو زیادہ مناسب اور موضوع یہ ہوتا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو بتایا جاتا. جی ہاں, اور ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایسے معاملات آتے ہیں جن کو ہم خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر دیتے ہیں. طیب صاحب بہت شکریہ. سید محمد طیب ہمارے ساتھ موجود ہے, اسلام آباد جو ڈسٹرکٹ بار ہے, بار ایسوسی ایشن, اس کے صدر. دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کسی کو تلاشی دینے, اور دوسری چیز کہ جو واقعہ جس طرح سے ہوا ہے اور اس کو اسی طرح سے رپورٹ کیا جانا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان احمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.